ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ہر جگہ پہ کنفیوژن ہے، یعنی بہت سے لوگ اسلام پہ چل ہی نہیں رہے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں سرے سے اسلام کو، بہت سے اسلام کو مانتے ہیں لیکن صحیح والے اسلام کو فالو نہیں کرتے، بہت سے قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کرتے ہیں، اور بہت سے جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور تحریف نہیں بھی کرتے، وہ مصلحت اور حکمت سے واقف نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں کرنے کی ہے، کون سا حکم کہاں کے لیے۔ تو اتنی زیادہ جب انسان خرابیاں دیکھتا ہے تو مایوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہم ہی بیوقوف تو نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ شکایت کی، شکوہ کیا کہ ان حالات میں مایوسی ہوتی ہے۔ یعنی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دین پہ آنا چاہے نا، آنا ہی نہیں چاہے وہ تو جو مرضی کرے، آنا چاہے تو اس کے لیے بڑے بڑے مسائل مذہبی اسکالرز نے پیدا کر دیے ہیں، اتنی کنفیوژن میں ڈال دیا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ پہلے یہ صرف اردو میں تھا، اب انگلش میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ تو جرمنی سے آئے نا، یو کے میں اسکالرز ہیں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں انگلش میں، نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ علم اس کو کہتے ہیں، حالانکہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی، چھوڑ رہا ہے۔ تو آدمی حیران ہوتا ہے یار کرے تو کیا کرے گا۔ تو میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا قرب قیامت ہے، یہ ہوگا، اور اس کا علاج عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے تلوار کی طاقت سے، کیونکہ پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی خلافتیں تھیں، تو گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی ان چیزوں کو۔ بنو امیہ کی خلافت، پھر بنو عباس کی خلافت، پھر خلافت عثمانیہ، ان سب چیزوں پہ کنٹرول کون کرتی تھی؟ وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں جانے دیتی، ہر شعبے کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آج ہر چیز میں آزاد ہو گئے ہیں، ہر چیز میں آزاد، جو جس کے منہ میں آتا ہے ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط کو غلط سمجھا جاتا تھا، اب لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کہنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ بھائی تو مان لے میں غلط ہوں، کوئی سزا تھوڑی مل رہی ہے۔ لوگوں کے سامنے نہ مانو، اللہ کے سامنے کہہ دو۔ لیکن غلط کو جب آپ صحیح قرار دینے کی کوشش کرو گے، دلائل قرآن و سنت کے دلائل لگانے کی کوشش کرو گے یا عقلی دلائل دو گے، تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو پچھلی پیغمبروں میں اور نافرمانوں میں ہوتا تھا، کہ جب پیغمبر ان کو سمجھاتے تو صرف اتنا نہیں کرتے کہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑتے یا برائی پہ قائم رہتے، بلکہ پیغمبروں کو غلط کہنا شروع کر دیتے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبروں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی ہے تو آگے سے جو رپلائی ملا ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو غلط قرار دینا شروع کیا۔ تو میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھئی قومیں اتنی ایکسٹریم لیول پہ کیوں جا رہی ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے نا، تبلیغ والے آیا کرتے تھے، ہم سے ملا کرتے تھے، ہمیں بتاتے بھائی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ہم سر جھکا کے کھڑے رہتے اور دل میں سوچتے کرنا تو چاہیے، کرتے نہیں ہیں، تھوڑی ندامت ہوتی بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، دین کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے، ہم کہتے بالکل چاہیے، ایسے گھننے بنے ہوئے ہوتے تھے ہم، اور جب وہ گئے تو ہم بھی پتلی گلی سے نکل لیے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں تبلیغ کرنے والے، اے بھائی تم غلط باتیں کر رہے ہو، نماز روزے کی بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، یہ نہیں ہوتا تھا۔
کسی بغیر داڑھی والے کو ہم کہتے بھائی داڑھی رکھو، کہتے اللہ توفیق دے گا، مفتی صاحب دعا کرو ہمارے لیے. بھائی مانتے ہیں رکھنی چاہیے، لازم ہے، گناہ گار ہیں، بس دعا کرو. یہ ہوتا تھا اسٹائل. اب تو اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. تو میں جب قرآن پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو برائی کر رہی ہیں، بھائی پیغمبر ان کو کہتے یہ برائی چھوڑو تو وہ کہتے بھائی مجبور ہیں، کلچر ہے، قوم ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہم مانتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دعا کریں ہمارے لیے، اللہ ہمیں ہمت دے، یہ کہہ دیتے نا. تو میں حیران ہوں، میں واقعی حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے ضدی ہٹ دھرم کیوں کہ نہیں. کیسے کیسے تانے دیے نا پیغمبروں کو. انک لانت الحلیم الرشید. قوم نے پیغمبر سے کہا آپ بڑے بردبار اور بڑے نیک ہو. یہ تعریف میں نہیں کہہ رہے تھے، یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے بھائی بہت زیادہ نیک ہیں اس لیے نصیحتیں کر رہے ہیں نا، بہت برداشت ہے ان میں، عذاب نہیں آ رہا، خدا سے کہہ بھی نہیں رہے کہ عذاب لے آؤ، تو برداشت بھی بہت ہے بھائی. طنز سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پھر لوط علیہ السلام کو قوم نے کیا تانا دیا کہ آپ بہت پاکیزہ ہو، آپ کو لڑکوں سے بدفعلی بالکل پسند نہیں ہے، آپ اس کو برا اور خبیث عمل کہتے ہو. خبیث کہتے تھے لوط علیہ السلام، یہ خبیث عمل ہے، پلید عمل ہے. قوم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، اصل میں 3 قسم کی جینڈر ہوتی ہیں، ایک وہ جو میل ٹو فیمیل، ایک وہ جو آج کل ڈرامے بنائے ہوئے ہیں نا، پوری الفابیٹ انگریزی کی ختم کر دی. LGBTQ کے بعد بھی 2-4 اور آ گئے ہیں. فیلنگ پر انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور سوچنے پر آپ کو پتا ہے قوم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ میرے ہی ڈائلاگ نا مجھے سنا رہے ہوتے ہیں. کہیں سے کسی فیملی کی طرف سے کچھ عرصے پہلے رشتہ آیا تو میں نے کہا میری تو 4 ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 5ویں جائز ہے اسلام میں. میں نے کہا نہیں، حرام ہے بھائی. تو انہوں نے کہا سوچ تو لیں، سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے کہا سوچنے پر بھی پابندی ہے، اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر بھی پابندی. بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا مسئلہ. تو بات یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کو نا انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیتے تھے. طنز، یہ کہاں سے ہے، یہ کیوں ہے. تو میں حیران ہوتا تھا بھائی تم بول دیتے. ہاں وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا نا، جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا، تم آدمیوں کی طرف جا رہے ہو، مردوں کی طرف جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، گند کر رہے ہو، خبائث خبائث تعمل الخبائث، پلید عمل کرتی تھی. تو انہوں نے کیونکہ آج کی طرح وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آج ہوتے نا تو کچھ سائنٹسٹ کو بلاتے، سائنسدانوں کو اس دور کے، اور بلا کے کہتے ہیں ایکچولی جینڈر جو ہے ایک میل ہوتی ہے ایک فیمیل ہوتی ہے، اور اس میں پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیلنگز فیمیل کی طرف، کس کی فیلنگز میل کی طرف، کسی کی دونوں کی طرف، اور بھی ہیں بہت ساری. اب میں بتاؤں گا نہیں، کہیں آپ کو زیادہ نالج اس میں اچھی بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس 2 ہی قسمیں ہیں، آدمی عورت کی طرف، عورت آدمی، اس کے علاوہ سب بکواس ہے. جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے، میل فیمیل، فیمیل میل، بس، اور کوئی تیسری قسم جانوروں میں بھی نہیں ہے. تو ہاں اب ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا جانوروں میں. اس کو کہتے ہیں نقطہ بادل وقوع. بعض دفعہ ایک کام ہو جاتا ہے، آپ نے غلط نظریہ فرض کر لیا، تو پھر اس کے دلائل تلاش کر رہے ہیں آپ. بعض دفعہ دلائل پہلے تلاش کرتے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں کوئی عقیدہ بناتے ہیں، نظریہ بناتے ہیں، وہ نظریہ ٹھیک ہوتا ہے. بعض دفعہ نظریہ پہلے بنتا ہے، پھر اس کے لیے دلائل کے تانے بانے تراشے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ نظریہ پہلے بنا ہے. اب اس کو صحیح کرنے کے لیے مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے آج، لیکن بات چل پڑی ہے. تو بچپن سے لے کے اب تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں میل میل کی طرف جاتا ہو یا فیمیل فیمیل کی طرف جاتی ہو. کبھی بھی ان کا یہ اس طرح سے کراس نہیں کرتے وہ. لیکن آپ یہ LGBT والوں سے بات کرو نا، یہ آپ کو دکھا دیں گے، یہ دیکھو جانور، یہ جانور کے ساتھ کر رہا ہے.
جو کام آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا وہ انہوں نے دیکھا ہوگا. صحیح ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کبھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے ہوں گے، لیکن عاملوں کے پاس جاؤ گے تو ہر دوسرے پہ جن چڑیل بھوت چڑھا ہوا ہوگا. عاملوں پہ پتہ نہیں گھوم پھر کے میں آ جاتا ہوں. کیا کروں یار. ابھی ایک بڑے چینل، ٹی وی چینل تو نہیں کہوں گا، ایک بڑے چینل نے انٹرویو کے لیے بلایا مجھے عاملوں کے بارے میں نہیں گیا. آپ حیران ہوں گے، مجھے تو بھاگ بھاگ کے جانا چاہیے. اصل میں وہ مذہبی چینل تھا، اور اس مذہبی چینل میں بہت سے علماء بھی ہیں جن کے گھروں میں عامل آ کے دم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے بیان کر دیے گا. میں نے کہا میری رائے پہ کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں نا، جو وہ اچھے عالم ہیں، یعنی وہ غلط علماء نہیں ہیں، وہ بیچارے عامل ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ علماء صحیح ہیں، اہل حق ہیں. میں نے کہا جب میں عاملوں کے خلاف اتنی سختی سے بولوں گا تو ان علماء کی انسلٹ ہوگی اس میں، کیونکہ یہ اپنے گھروں میں دم کروا رہے ہیں ان عاملوں کو لا کے. لوگ بولیں گے کہ یہ بیوقوف ہیں اور یہ اکیلا آیا ہے بڑا، اس طرح کا جائے گا. حالانکہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اور میں اگر ہلکا کر کے بیان کروں گا تو عاملوں کی جتنی انسلٹ اسلام میں فرض ہے اتنی ہوگی نہیں. کیونکہ جب کوئی زیادہ انسلٹ کے قابل ہو، اس کی انسلٹ کم کریں تو یہ اس کو رسپیکٹ دینا کہلاتا ہے. مثال سے جب تک مثال نہیں آئے گی نا، اللہ نہ کرے کسی نے آپ کی بیوی کو چھیڑا، آپ نے اس کی انسلٹ کی کہ دیکھیے یہ نامناسب ہے، بدتمیز، آپ نے اس کو رسپیکٹ دے دی نا. ابے تو کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نہ کرے کوئی کسی کی بیوی بہن کو چھیڑتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بدتمیز. بدتمیز کہنا عزت ہے یا انسلٹ ہے؟ انسلٹ ہے. لیکن اس موقع پہ کیا ہے؟ رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ اس کو. کہہ رہے صرف ہلکا سا بدتمیز کہا اور نکل لیا. تو عاملوں کے خلاف جب میں بیان کروں، میں بولوں یہ غلط ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے، یہ ان کو رسپیکٹ دینے والی بات ہے. میں اتنا نالائق نہیں ہوں کہ ان کو میں کیا دوں؟ رسپیکٹ دوں. اس لیے میں نے کہا میں آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا، کیونکہ میں آؤں گا تو دبا کے بولوں گا کہ یہ، سمجھ رہے ہو؟ جب یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو چلتی ہے نا، ٹوٹ کی آواز آتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے. جب کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ کوئی کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں ایک دم کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو میں بھی جب رک جایا کروں نا تو سمجھ لیں کہ خود سمجھ جائیں کہ کیا حذف کیا ہے میں نے. تو اس لیے میں نہیں گیا. عجیب واقعہ ہے کہ عاملوں کے خلاف بولنے کے لیے بلایا گیا اور میں نہیں گیا. عجیب بات. ہو سکتا ہے لوگ سمجھے مفتی صاحب نے رجوع کر لیا ہے. رجوع نہیں کیا. میں تھوڑی بے عزتی عاملوں کی کر کے ان کو عزت نہیں دے سکتا. میری رائے ہے بھائی، اب کسی کو اختلاف ہے تو کرتا رہے اس سے. اچھا خیر، ہم اپنا قصہ لے کے چلتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام. تو قوم نے کیا کیا ہے کہ قوم کہہ دیتی کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہمیں عادت پڑ چکی ہے، آپ بتائیں کوئی اصلاح کا طریقہ کہ یہ عادت ہم سے چھوٹ جائے. کیا کریں، بچپن سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ، اب تو اسی کے عادی ہو گئے ہیں، گندا عمل ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. لوط علیہ السلام ان کو طریقے بتاتے، اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اس قوم کو، لیکن قوم رپلائی کیا کرتی تھی؟ کس قدر بدتمیزی کی ہے قوم نے. یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے باز نہ آئے آپ. اور یہاں کہا کہ آپ بہت زیادہ پاکیزہ ہیں، لہذا آپ ہماری بستی چھوڑ دیں، اتنے نیک لوگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سب طنز چل رہا ہے، طنز چل رہا ہے. استہزاء سمجھتے ہیں؟ کسی کا مذاق اڑانا. بعض دفعہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے مذاق میں، مذاق اڑانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے. تو میں بہت حیران ہوتا تھا، یار اتنے ڈھیٹ بننے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تم پیغمبر کے معجزے بھی دیکھ رہے ہو اور پھر بھی یہ ڈھیٹ بنا. لیکن اس وقت دنیا اتنی ماڈرن نہیں. جب میں یہ سوچتا تھا نا تو اس وقت ہماری اتنی اپروچ بھی نہیں تھی، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، ہر قوم کے ہر طبقے سے ہمارا واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا. اب جب آ کے ہم دیکھتے ہیں نا
کہ وہی کام ان علماء کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو اسی طرح سے جواب دیا جا رہا ہے جس طرح پیغمبروں کو رپلائی کیا جاتا تھا، اور جواب دینے والے بھی مسلمان ہیں، مسلم ہیں، نام سے پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کوئی کافر ملحد نہیں ہے. تو یقین آتا ہے کہ یہ سنت بہت پرانی ہے اور نافرمانوں کی یہ نیچر ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، یہ بڑے خوش قسمت گناہگار ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. بول لو نا، جملہ تو مکمل کر لو یار. میں رکتا اس لیے ہوں، اس لیے نہیں کہ گالی حذف ہوتی ہے اس میں، ہر جگہ وہ نہیں ہے. جب میں بریک لگاؤں گا نا خاص اسٹائل سے، اب میں ٹونٹ تو بول نہیں سکتا نا، خاص جب میں ٹونٹ ہی بول دیا کروں گا. جب میں خاص اسٹائل سے بریک لگاؤں گا تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے، وہ ٹونٹ یہ آواز آ رہی، ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے میں جب عام نارمل اسٹائل میں بریک لگاؤں تو فل ان دا بلینکس، اس جملے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ میں اس لیے بریک لگاتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر ذیشان ہے، الغزالی یونیورسٹی کے ڈین، جامعۃ الرشید نے الغزالی یونیورسٹی بنائی، اس کے ڈین ہے، بہت قابل ہیں ماشاءاللہ. تو کل وہ ایک ورکشاپ کروا رہے تھے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے. تو اس میں کامیاب ٹیچر کی علامتیں، یہ ریسرچ ساری گوروں کی ہے لیکن ٹھیک ریسرچ ہے. گورے اگر کوئی صحیح بات کہیں تو مان لینا چاہیے، اور وہ اسلام بھی وہی کہتا ہے اور ہمیں احادیث سے بھی وہی چیزیں ملتی ہیں. تو اس میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ یہ کہ ٹیچر کامیاب وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھے اپنی طرف. اس کا وے آف ٹیچنگ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والے اس کی طرف متوجہ رہیں. ہمیں یاد ہے مدرسے میں بعض ٹیچر ہمارے آیا کرتے تھے، جیسے ہی آتے ہم اسی وقت سو جاتے تھے نا. پہلے تو ہم جب وہ پڑھانا شروع کرتے تو 15 منٹ کے بعد سونا شروع کرتے، اور پھر ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق ہر طالب علم سوتا تھا. بڑے بڑے سوتو 15 منٹ بعد سو جاتے، جو تھوڑے کم درجے کے سوتو تھے آدھا گھنٹہ بعد. اور 45 منٹس کا لیکچر ہوتا تھا تو کچھ ایسے تھے آخری 5 منٹ میں سوتے تھے. لیکن پھر اتنے یوز ٹو ہو گئے تھے کہ 15 منٹ والا 5 منٹ پہ آ گیا، آدھا گھنٹہ والا 15 منٹ پہ آ گیا. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان اس ٹیچر کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی احتیاطاً سو جاتے تھے، حالانکہ ٹیچر بڑے قابل تھے وہ. اور کچھ ٹیچر ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پتہ چلتا تھا نا کہ ابھی ان کی کلاس شروع ہونے والی ہے، تو نیند غائب، جو سو رہے ہوتے تھے نا وہ بھی اڑ جاتے تھے. وہ ایسے پڑھاتے تھے کہ سونے کا تصور نہیں، سونے کا تصور نہیں، اتنی بیدار مغزی کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے. تو یہ جو میں آپ سے سینٹنس مکمل کرواتا ہوں نا، یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. اتنی مشکل سے جمعہ پڑھنے آئے، نہائے. کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعے کو نہاتے ہیں.